ولی میں شناست. ہم نہیں جانتے صحابہ کو. صحابہ کے بارے میں نبی سے پوچھیں، صحابہ کے بارے میں اللہ کے قرآن سے پوچھیں، صحابہ کے بارے میں ان بزرگان دین سے پوچھیں. مجدد الفسانی کتنے بڑے ولی اللہ تھے. اس بر صغیر پاک و ہند کا کوئی مسلمان ایسا ہے جو ان کی ولایت کا منکر ہو؟ کسی اور کی بزرگی میں شک ہو سکتا ہے، مجدد صاحب کی بزرگی میں شک نہیں ہو سکتا، کہ ان کے کارنامے ایسے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ مجدد صاحب نے جو فارسی زبان میں مکتوبات لکھے تھے، 2 ضخیم جلدوں کی کتاب میرے پاس موجود ہے. اگر آپ فارسی سے کچھ ذوق رکھتے ہوں تو مطالعہ کر سکتے ہیں. میں نے الحمدللہ وہ سارا کھنگالا ہے. میں اپنے اساتذہ کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے ہمیں فارسی پڑھائی تھی. خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر. آج فارسی زبان پڑھتے وقت ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوتی. مرزا صاحب نے لکھا ہے ولی بمرتبہ ادنا صحابی نہ رسد. کوئی ایک ولی بھی ادنا صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا. خود بھی بڑے ولی اللہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ صحابی صحابی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، تاریخ کی کتابوں سے نہیں. وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. ایک چھوٹا آدمی بڑے کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک مزدور، آپ کے ملک کا ایک مزدور یا سڑک صاف کرنے والا آدمی کو رائے دے سکتا ہے صدر مملکت کے بارے میں یا وزیر اعظم کے بارے میں یا فوجی جرنیل کے بارے میں؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں، کیا رائے دے گا؟ اس کو اس کے رتبے کا پتہ نہیں. یہ مثال جو میں نے دی ہے اس میں بھی پوری مطابقت نہیں ہے، لیکن وہاں جس کو اللہ نے عظیم کہا، جس کو اللہ نے اپنے رضا کے پروانے دے دیے، اس کے بارے میں کوئی اور شخص یہ کہے کہ وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ سے زیادہ باخبر ہے کوئی؟ اب یہ آیت پھر میں پڑھتا ہوں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی، پہل اختیار کی اسلام قبول کرنے میں، نبی کی رفاقت اختیار کرنے میں، جنہوں نے پہل اختیار کی، من المہاجرین، ان لوگوں میں سے بھی جو مہاجر ہیں، والانصار، اور ان لوگوں میں سے بھی جو انصار ہیں. یہ تو پتہ ہے نا مہاجر کون ہے اور انصار کون ہیں؟ سب جانتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کیونکہ اگر آپ سب کے ہاتھ نہ کھڑے ہوتے تو مجھے تکلیف ہوتی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھانے میں ناکام رہا ہوں. مہاجر وہ ہیں جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا. ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، خاندان چھوڑا. اور انصار وہ ہیں جو مدینہ میں رہنے والے خوش بخت تھے، انہوں نے دل کھول دیے، اللہ اکبر، گھر دیے اپنے مہاجر بھائیوں کو. دو گھر تھے تو ایک بھائی مہاجر کو دے دیا، اگر ایک گھر تھا تو اس کو آدھا آدھا کر اس کو دے دیا. جس کے 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ میں یہ 2 بیویاں ہیں، میں طلاق دیتا ہوں ایک کو، جس کو چاہیں آپ ان کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. اپنے کاروبار میں شریک کیا، زمینیں باغات ان میں شریک کیا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن کی ایک آیت میں سنانا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں.
والذین آمنوا، یہ آیت نمبر 74 ہے سورہ انفال کی. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. بتائیں میں اور آپ وہاں تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں؟ ہم تھے؟ یہ دنیا میں جتنے بزرگ کہلاتے ہیں یہ تھے؟ کون تھے اس وقت آمنو والے؟ صحابہ تھے. والذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور انہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت اختیار کی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا. ایک والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہیں دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار. ان دونوں کا تذکر کریں، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا. لوگوں کان سو کھول کر سن لو، یہ سارے پکے ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان پر مہر لگا دی. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. یہ میں نے ایک آیت پیش کی، ابھی بہت آیتیں رہتی ہیں. مہاجرین اور انصار کا یہ معاملہ ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان مہاجروں اور انصار میں سے جس نے بھی اسلام کے لیے پہل کی، سبقت اختیار کی. والذین اتبعوہم، اور وہ صحابہ بھی جو ان کے پیچھے پیچھے آئے، یعنی مہاجر بھی نہیں انصار بھی نہیں، لیکن نیکی اور دین کی خاطر ان کی رفاقت اختیار کی، ان کی پیروی اختیار کی. اللہ نے ایک فہرست میں تینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ کوئی دنیاوی باغوں جیسے باغ نہیں کہ ایک وقت کھلنے کا ہو اور ایک بند ہونے کا ہو. اللہ نے فرمایا وہ ایسے باغات ہیں جو انہی کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں. خالدین فیہا، وہی ان کے گھر ہوں گے، ان کے اندر رہا کریں گے ابدا، ہمیشہ کے لیے. کوئی سرکاری آدمی آگے کہ جو بند ہو گیا، نکلی، اب ٹائم ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا ان کا ٹائم ختم نہیں ہوگا. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب آئیے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر ایک جملہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اس پر میں دنیا کے ایک بہت بڑے آدمی کی بات سنانا چاہتا ہوں. دیکھا میں نے بھی نہیں، آپ نے بھی نہیں، سنا بھی ہے میں نے اور پڑھا بھی کچھ ہے بہت، بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے اور دل کی گہرائیوں میں ان کی محبت اور عقیدت بھی ہے. نام آپ نے بھی سنا ہوگا، یقین ہو سکتا ہے کہ کتاب بھی پڑھی ہو. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ، یہ ملک شام میں گزرے ہیں، دمشق میں، 7ویں 8ویں صدی کے بزرگ ہیں. اور یہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ سرزمین ہندوستان کے ایک بڑے عالم، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں، ہندوستان کی تاریخ میں گزشتہ 500 سال میں اس رتبے کا عالم نہیں پیدا ہوا. علامہ اقبال جیسا آدمی، علامہ اقبال جاہل آدمی نہیں تھا، بہت بڑا پڑھا لکھا انسان تھا. صرف اس کی داڑھی منڈا ہونے کو نہ دیکھیں، بڑا عالم انسان تھا. یہ الگ بات ہے کہ داڑھی کیوں منڈواتے تھے، ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے خدا کی رحمتیں نازل ان پر ہوں. بہت ساری ایسی باتیں جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. بڑا عجیب انسان تھا. علامہ انور شاہ کشمیری
ہندوستان کی سرزمین میں اس صدی کا اتنا بڑا عالم تھا کہ اس پائے کا کوئی عالم نہیں گزرا. علامہ اقبال کے بقول گزشتہ 500 سال میں ایسا نہیں گزرا. شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ کا خیال آتا ہی میرے اعصاب پر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ابن تیمیہ عالم نہیں تھا، علم کا پہاڑ تھا. ابن تیمیہ اتنا بڑا انسان گزرا. اور ابن تیمیہ کے بارے میں 10ویں صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ الباری، ہراق کے رہنے والے، ہرات افغانستان، یہ غزنی کے قریب ہے، مکہ معظمہ میں جا کر آباد ہوئے، وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے. بہت بڑے انسان تھے، حنفی عالم تھے. مشکات شریف کی شرح انہیں 11 جلدوں میں لکھی ہے، اور بے شمار کتابیں. مجھے کوئٹہ کے ایک ایسے شخص سے ان کی غیر مطبوعہ کتابیں مل گئیں جو اب تک چھپی دنیا میں نہیں، لیکن وہ مخطوطے مل گئے بہت سارے، جو بہت سارے علماء کو ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے، اس میں چھپی جو نہیں، لیکن مخطوطے ملا علی قاری کے ہیں. ملا علی قاری نے لکھا ہے ملا حضرت علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم کے بارے میں، کانا من اکابر اہل سنہ ومن اولیاء ہذہ الامہ. یہ دونوں استاد اور شاگرد ابن تیمیہ بھی اور ابن قیم بھی اس امت کے بڑے اکابر لوگوں میں سے تھے اور اس امت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. ابن تیمیہ ساری زندگی قلمی اور عملی جہاد میں مصروف رہے، اس کے نتیجے میں ان کو ساری زندگی اتنی فرصت نہیں ملی کہ شادی کر سکے، نکاح کر سکے. اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد گزرے کہ جو ہر ایک اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے، لیکن خود اتنی فرصت نہیں ملی. تاتاریوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، عملی جہاد تلوار کے ساتھ. اور قلمی جہاد جو ہے ان کی اگر کتابوں کا آپ اندازہ کریں، اللہ کرے کہ آپ کو عربی زبان کا ذوق نصیب ہو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا عجیب انسان تھا. ان کے بارے میں ملا علی قاری حنفی کہتے ہیں، حالانکہ وہ حنبلی تھے. یہ دونوں استاد شاگرد حنبلی تھے اور ملا علی قاری پکے حنفی تھے، لیکن جیسے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، وہ حنفی اقرار کر رہا ہے کانا من اکابر اہل سنہ، اہل سنت کے اکابر میں سے تھے، ومن اولیاء حاضر الامہ، اس امت کے اولیاء اللہ میں سے تھے. ابن تیمیہ ساری زندگی باطل کے خلاف قلمی اور عملی جہاد میں مصروف رہے. بالآخر جیل سے ان کا جنازہ نکلا، جنازہ جیل سے نکلا ہے. اہل حق ہمیشہ باطل کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے جو حکمران طبقہ ہو انہوں نے بھی کہا ہو یہ دہشت گرد ہیں، پتہ نہیں یہ اصطلاح کب سے ایجاد ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ سے ایجاد ہوئی اور پاکستانی حکمرانوں کے منہ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تم جب بھی بولو تو یہی وظیفہ پڑھتے ہو کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کی بات کرے وہ دہشت گرد. مجھ پر بھی دہشت گردی کے کیس بنے آپ حضرات کے علم میں ہے. گزشتہ 45 سال سے میں دہشت گردی کر رہا ہوں اس ممبر پر. یہ موجودہ حکمرانوں کی مہربانیاں ہیں مجھ پر. میں تو سمجھتا ہوں کہ ابلیس بھی لعنت بھیجتا ہوگا کہ دنیا میں باطل کا اور جھوٹ کا علم مردار تو میں تھا، تم تو میرے بھی باپ نکلے. ہو سکتا ہے کہ ان اللہ والوں کو بھی دہشت گرد کہا گیا ہو. ہمارا ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا تھا، امام احمد بن حنبل رحم اللہ کو جب وقت کی حکومت نے کوڑے برسائے، دہشت گرد جو تھے، جس نے بھی اللہ اور رسول کی بات کی وہ دہشت گرد اپنے زمانے کے حکمرانوں کے سامنے گزرا.
حضرت احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل باطل کے درمیان فیصلے جو ہے جنازہ کرتے ہیں. اس وقت ہم معتوب ہیں، مظلوم ہیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو پھر دنیا دیکھ لے جنازے کس کے ہیں. اور واقعہ دنیا میں کہ احمد بن حنبل کا جنازہ جتنا بڑا ہوا اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. یہ لوگ جسموں پر حکمرانی نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے دلوں پر حکمران تھے. جو جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں ہر آدمی ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو ابن تیمیہ رحم اللہ کے لیے میں نے یہ بات کی. ابن تیمیہ نے اس بات پر لکھا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے؟ اس کو غور سے سننا میرے دوستو. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے سے کتنوں کے بھلا ہو جائے گا. میں علم کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، اللہ تعالیٰ قدیم ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے. اللہ کی کوئی ابتدا ہے؟ کوئی انتہا معلوم ہے کسی کو؟ اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ کی ہر صفت بھی اس کی ذات کے ساتھ ازلی ہے. کہاں ان کا دماغ پہنچا. خدا کی کھربوں رحمت نازل ہے ابن تیمیہ پر. کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر راضی ہے. تو یہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے؟ اللہ کی یہ صفت ہے. جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی صفت بھی قدیم ہے. جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کی رضا والی صفت بھی ہے اس کی ذات کے ساتھ. اب دوسری بات سمجھیں. اللہ نے فرمایا میں ان سب سے راضی ہو گیا. صحابہ کب پیدا ہوئے؟ 1400 سال پہلے. 1400 ساڑھے 1400 سال اتنا ہی ہے نا. اور اللہ کب سے ہیں؟ ازل سے ہیں. اور اللہ کی یہ صفت کب سے ہے؟ ازل سے ہے. یہ آج سے 1500 سال بعد، 1500 سال پہلے پیدا ہونے والے لوگ، نبی کے صحابی، نبی کے رفیق، اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کی رضا ان کے لیے موجود تھی. فرماتے ہیں والرضا من اللہ صفت قدیمۃ، یہ اللہ کی قدیم صفت ہے. فلا یرضا من عبد، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی نہیں ہوتا ہے، کسی کو رضا کا پروانہ نہیں دیتا. الا یعلم انہ یوفیہ علی موجبات الرضا، جو اللہ اپنے علم ازلی سے جانتے ہیں کہ جس کو میں رضا کا پروانہ دے رہا ہوں آئندہ چل کر بھی یہ غداری نہیں کرے گا. کہ اللہ اپنے علم ازلی سے فیصلے کر رہے ہیں، وہ بے خبری سے فیصلے نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ کسی کو وزارت دی تو بعد میں وزارت اسے چھین لی کہ یہ وزارت کے قابل نہیں تھا، اس کو معزول کر دیا، برطرف کر دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیاوی حکومتوں کے اندر ایک عہدہ کسی کو دیا جاتا ہے پھر اس کو برطرف کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں یہ جاری و ساری ہے. اس لیے کہ جب عہدہ اس کو دیا گیا تھا تو اس وقت تک عہدہ دینے والا یہ نہیں جانتا تھا آئندہ اس نے کیا کرتوت کرنے. مگر اللہ جس کو رضا کا پروانے دے رہے ہیں بے خبری کے ساتھ دے رہے ہیں یا علم کے ساتھ دے رہے ہیں؟ علم کے ساتھ دے رہے ہیں. تو اللہ اپنے علم ازلی سے ان صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب سے رب کی ذات ہے تب سے اس کی رضا بھی ان کے لیے حاصل ہے. یہ 1500 سال پہلے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال لا متناہی سال اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہے. اور ابن تیمیہ نے آخر میں فیصلہ وَمَن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور جس سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راضی ہو جاتے ہیں لم یسخط علیہ ابداً، پھر اللہ اسے کبھی ناراض نہیں ہوتے. یہ ہیں نبی کے صحابہ. صحابہ یہ قرآنی لوگ ہیں، یہ اخباری لوگ نہیں، یہ تاریخی لوگ نہیں. صحابہ کو دیکھنا ہو تو اللہ کے قرآن میں دیکھو. میں نے اس بزرگ کا قصہ سنایا تھا آپ کو. مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، گوبر پر بیٹھنے والی مکھی بھی ہے اور پھولوں کا رس چوسنے والی بھی مکھی ہوتی ہے. تو گوبر پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کو تلاش مت کرو. پھول پر بیٹھنے والی شہد کی مکھی کی طرح صحابہ کو قرآن کریم میں تلاش کرو.
قرآن تو ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو مل رہے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا کی مہر لگائی جا رہی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ یہ اعلان سب اللہ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اللہ کے اعلان کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے، رد کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں میرے دوستو، صرف صحابہ کے فضائل نہیں، صحابہ کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور نبی کی ذات کے بارے میں سوء ظنی، بدگمانی، گستاخی اور بے ادبی ایمان کی جڑ اکھیڑ دیتی ہے، اس طرح جس شخص پر اللہ کا اعتماد ہے، اللہ کے نبی کا اعتماد ہے، اس اعتماد کو بد اعتمادی سے تبدیل کرنے والے کی ایمان کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ایمان زوال سے محفوظ رہیں، ایمان سلامت رہیں۔ جن پر اللہ کا اعتماد ہے، ہمارا اعتماد بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے جمعے ایک بات میں نے کہی تھی، اور یہ میرا عقیدہ اور ہے، ایمان ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت نہیں، اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں، اپنے خاندان سے اتنی محبت نہیں، خدا کی قسم کھا کر کے تجھے سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ میں، جتنے مجھے صحابہ سے محبت ہے۔ صحابہ کا جب تذکرہ آئے، یاد رکھیں نبی کی ذات اور نبی کے ساتھی یہ ساری دنیا سے ممتاز ہیں، یہ ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، ہماری ایمان کی بنیاد ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے اپنے لیڈروں کے بارے میں بعض اوقات جب جوش میں آتے ہیں تو فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام اتنے معمولی لوگ نہیں ہیں میرے دوستو۔ صحابہ کا جب تذکرہ آیا اور کوئی مسلمان بھائی نعرہ لگائے تو پھر دل کھول کر داد دیا کریں اس کو۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور صحابہ کی معیت اور رفاقت نصیب کریں۔ ابھی مشت نمونہ از خروارے بالکل ابتدا میں ہم کھڑے ہیں۔ ابھی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، میرے اللہ نے مجھے چن لیا ساری نسل انسانی میں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ مشکات باب ناقب صحابہ میں روایت موجود ہے۔ فجعلہم اصحاری، ان میں سے کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم دونوں ہی خسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وجعلہم انصاری، اور کسی کو میرا مددگار بنا دیا۔ وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِي آخِرِ زَمَانِ قَوْمٍ، اور قوم کان کھول کر سن لو کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے يَنْتَقِصُونَهُمْ، جو صحابہ اکرام کی تنقیص کریں گے، ان کی خرابیاں بیان کریں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی تنقیص کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ یہ پہلے پیشن گوئی فرما دی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الا
عجیب جملے ہیں. الا سن لو، اللہ کا من خبردار ہو جاؤ، سن لو. فلا تناکحوہم، یہ اتنے برے لوگ ہیں میرے صحابہ کو کی تنقیص کرنے والے کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، رشتے لینے دینے کی بات نہیں کرنی. الا فلا تنکحوا الیہم، ان کو رشتے بھی نہیں دو، ان سے رشتے بھی مت لو. الا فلا تصلوا معہم، سن لو ان کے ساتھ مل کر نماز بھی نہیں پڑھنی. الا فلا تصلوا علیہم، اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. حلت علیہم اللعنہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر جائز ہے. صحابہ کے معاملے میں اللہ بھی بہت، میں کیا جملہ کہوں، حساس تو ایک انسانی صفت ہے، مگر رب العالمین کے بارے میں کیا کہیں گے. غیرت خداوندی برداشت نہیں کر سکتی جس نے اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بیوی چھوڑی، بیٹے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، گھر بار چھوڑے، علاقہ چھوڑا اللہ کے نام پر. پھر اللہ کی غیرت برداشت کر سکتی ہے کہ ان کی تنقیص کی جائے؟ میں آپ سنا چکا ہوں ایک نوجوان صحابی جو مکہ شہر کا ایک بانکا جوان، شہزادگی کی زندگی گزارنے والا، امیر ماں کا بیٹا، جس کے کپڑے بھی ملک شام سے بن کر آتے تھے، اور ایک جوڑا جب پہنتا تھا پھر اس کو اتارنے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتا تھا، اتنے امیر ماں کا. اس کا نام ہے مصعب بن عمیر، نام یاد رکھیں، مصعب بن عمیر. مکہ شہر کے اندر جب اللہ کی توحید کی آواز بلند ہوئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا پروگرام سنایا، جن جن خوش نصیبوں کو نبی کی رفاقت نصیب ہوئی ان میں سے یہ نوجوان بھی تھا. اور اس نوجوان کی حالت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس قدر خوبصورت اور بنا ٹھنا رہتا تھا کہ جب یہ خوشبو لگا کر کسی مکہ کی گلی میں گزرتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اس گلی میں گلیاں مہک جاتی تھیں کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے. ماں کا لاڈلا بیٹا اور ماں کے ساتھ انتہائی پیار کرنے والا جب نبی کے دامن سے چمٹ گیا تو ماں کو پتا چلا، وہ مشرکہ تھیں، وہ ناراض ہو گئی، اور پتا تھا کہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، مجھ پر جان چھڑکنے والا ہے، میری بات مان جائے گا. اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی جب تک محمد سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتے. میرے دوست، ایسے موقع پر کسی انسان کے لیے کس قدر فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں جب ماں کا لاڈلا بھی ہو اور ماں سے پیار کرنے والا بھی. لیکن ایمان جب سچا ہوتا ہے تو جب مصعب بن عمیر، پہلے ان کو بند کر دیا، کھانا اس کا بند کر دیا. انہوں نے کہا مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بھوک برداشت کر لوں گا جب تک برداشت ہو سکتی ہے، ورنہ مر جاؤں گا، مرا بھی تب شہید ہو جاؤں گا. کپڑے دینے بند کر دیے، میلے کو چلے کپڑے، کپڑوں سے بدبو آ رہی، کوئی پرواہ بھی نہیں. ایمان سچا تھا. جب ادھر سے ماں کامیاب نہیں ہوئی تو پھر انہوں کو آزاد کر کے کہنے لگے میں خود کھانا نہیں کھاؤں گی، دھوپ میں بیٹھ گئی، اس نے بیٹھی بیٹھی جل کر مر جاؤں گی. انہوں نے فرمایا ماں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ساتھ مجھے پیار ہے اور آپ کا میں لاڈلا ہوں، لیکن آج جس محمد کا میں نے کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم میں ایک روح ہے، 100 روحیں بھی آپ کی یکے بعد دیگرے نکل جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے کا اعلان نہیں کر سکا. تو پھر اللہ کی غیرت برداشت کرتی ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم بڑے جذباتی انداز سے فیصلے کرتا ہے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر باتیں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.